السلام جی علیکم، وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ مہربانی کو۔ جزاک تو اللہ۔ حکیم صاحب، خربوزے کے بارے میں 1 کلو سونا، اس کا باکس بنوائیں، اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑوائیں، اس کا بہترین خوبصورت باکس ہو، اتنا بڑا ہو جس میں ایک خربوزہ آ سکے، اس میں خربوزہ رکھ کے پھر مجھ سے بات کریں۔ اتنی صحت مند لاجواب چیز ہے یہ، ٹھیلوں پہ، سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ بکنے والی چیز، کمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سونے کے باکس میں رکھنے والی چیز ہے، رکھنے والی چیز ہے اور آپ خربوزے کو پریفر کریں گے، سونے کا باکس سائڈ پہ کر دیں گے؟ ہاں ہاں، کونور ہیرا اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، جی پلیز۔ میرے پاس بہت مریض آتے ہیں ڈائلیسس کے، گردے فیل ہوئے، کریٹن بڑھ گیا، یوریا بڑھ گیا، پوٹاشیم ان بیلنس ہو گیا، یا ڈائلیسس ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایک خربوزہ لیں جس کی پتلی چھال ہو، دیسی خربوزہ، جی دیسی خربوزہ پتلی چھال والا، پتلی چھال والا۔ جی جی ہمارا یہ چشتیاں سائڈ کا خربوزہ مشہور ہے، ہاں۔ تو اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، اس کے اندر کے جو بیج جس میں آنتے کہہ رہا ہوں وہ بھی چھیلے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو شیک میں ڈالیں اور خوب شیک کریں۔ اگر شیکر بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو آدھا آدھا، چوتھائی چوتھائی کر کے اس میں ہلکا پانی ڈالیں، خوب شیک کریں کریں کریں، ایک بہت بڑا مرکب بن جائے گا۔ آپ کی ہمت ہے تو اس میں بیج سمیت یہ پئیں، اگر نہیں تو اس کو چھان لیں، لیکن موٹی چھلنی سے چھان لیں، باریک سے چھانیں، کیونکہ باریک سے اس کا سارا اس کے صحت مند اجزاء اسی میں رہ جائیں گے۔ اس کو پی لیں روزانہ، صبح اور دوپہر، شام کو نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو گردوں کے مریض کے لیے صحت ہے۔ ایک بہت بڑے معالج گزرے ہیں ہمارے، جنہوں نے ایک سیر اعظم، رموز اعظم، محیط اعظم، نیر اعظم، اتنی بڑی بڑی فارسی کی کتابیں لکھی ہیں۔ حکیم اعظم خان، حکیم اجمل خان صاحب کے دادا کے دادا، وہ کہتے ہیں جس معاشرے میں خربوزہ ہے اور اس معاشرے میں دل کے امراض ہیں، اس معاشرے میں گردے کے امراض ہیں، اس معاشرے میں جگر کے امراض ہیں، اور اس معاشرے میں موٹاپے کے امراض اور بواسیر کے امراض ہیں، تو معلوم ہوا ہم نے خربوزے کو قدردانی نہیں دی، خربوزے کو ہم نے قدردانی نہیں دی۔ واقعہ سنا، ایک ہندو بنیا تھا، تاجر تھا، اس کو گردے کے درد میں تکلیف ہوئی، تو وہاں ایک حکیم صاحب تھے، وہ پان کھاتے تھے، تو اکثر یہ حصہ بھرا رہتا تھا ان کا پان کی پیکوں سے، بہت پان کھاتے تھے۔ ان کے بارے میں بلایا، اس نے کہا 5 روپے لوں گا، اور اس دور میں ایک آنے کی 20 کوڑیاں ملتی تھی، کوڑی کرنسی تھی، یہ کوڑیاں پڑی ہے، جی کرنسی تھی، جی بالکل ٹھیک۔ کہتے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، پھوٹی کوڑی کرنسی، جی بالکل بالکل۔ 5 روپے لوں گا آج کے لاکھوں روپے۔ اس نے کہا یہ دیں گے۔ اس نے کہا خربوزے کے چھلکے ہیں گھر میں؟ خواتین خربوزے کے چھلکے خشک کر کے رکھتے ہیں، جو گوشت نہ گلتا ہو، جو ترکاری نہ گلتی ہو، خربوزے کے چھلکے ڈالیں فوراً گل جائے ہوتی ہے۔ بالکل ہے۔ خربوزے کے چھلکے پڑے تھے، اس نے کہا لے آئے، اس نے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی اور خربوزے کے چھلکے گھوٹے گھوٹے گھوٹ کے اس کا گھوٹا پلایا، خوبصورت بہترین پتھری نکل گئی، پیشاب کھل گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ نے کہا 5 روپے؟ کس چیز کے 5 روپے؟ ہمارے خربوزے کے چھلکے تھے، کالی مرچ ہماری تھی، 5 روپے؟ خدا کا خوف کر۔ اس کو آنا دعانے دینے لگا، نہ حکیم صاحب کوئی تھے، پھینک دیا، میں نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر درد پڑا، اس نے کہا خربوزے کے چھلکے لے آؤ، کالی مرچ، ایک دفعہ پلایا ٹھیک نہیں، دوسرا پلایا ٹھیک نہیں، پھر اس کو بلاؤ، اس نے کہا 5 پہلے، 5 موجودہ رکھو، 5 پرانے، ہاں جی، 5 نویں والے ہون والے رکھو، رکھوا کے جرمانہ نہیں لیا بھی ہے، مہربانی۔ خربوزے انہوں نے ہم کر دیے، انہوں نے کہا لے آؤ۔ اس نے خربوزے کے چھلکے گھوٹے اسی طرح پلایا، بندہ ٹھیک۔ کیا راز ہے؟ کہنے لگا اس وقت گرمی تھی، میں نے تازہ پانی میں پلایا تھا، اب سردی ہے، میں نے گرم پانی میں پلایا۔ بس یہ فن ہے، واہ واہ، خربوزہ وہی،
छिलका वही, मैंने गर्म पानी में पिलाया, और जब गर्म पानी में पिलाया उसने अपनी तासीर की। तुम ठंडे पानी में पिला रहे थे क्योंकि उस वक्त गर्मी थी, मौसम बदल गया, बदरका बदल गया, इसको बदरका कहते हैं हमारी तिब्बती जुबान में, वो बदल गया। खरबूजा, मैं एक जगह एक सफर में था तो हमारी बाज इलाकाई जबान में इसको पित्तियां भी कहते हैं, वो बंदा थाल भरा हुआ खरबूजा खा जाता था, ऐसी तेजी से खाता था, छिलका उधर और इधर खाता था। झगड़ा भी हो गया, एक टांग से माजूर था, तो मैंने उससे पूछा तो खरबूजा क्यों खाता है? उसने कहा मेरे गुर्दे दोनों फेल हो गए थे। तो उन्होंने कहा फला मुल्क में जाना होगा, मैं मजदूर आदमी हूं, मेरे पास तो आज तक मैं लाइफ बॉय, उसके अल्फाज थे, मैं लाइफ बॉय नहीं से आज तक नहीं नहाया, कपड़े धोने वाले साबुन से धो के उसी से नहा लेता हूं, कभी कपड़े धोने वाले साबुन से मैं खुद कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूं। ये एक और मौजू है। तो उसने कहा मैं नहाता हूं, तो मैंने कहा क्या करें? करे किसी ने मुझे कहा गुर्दे बचाने हैं अगर तो खरबूजे खा। कहा मैंने जो खरबूजे खाए खाए, उसने कहा तेरी सांसों से खरबूजा, तेरी पेशाब से खरबूजा, तेरी पसीने से खरबूजा, तेरी इजाबत से खरबूजा नहीं, इतना कहा। खाते खाते कहाँ गए गुर्दे, कहाँ गए फेल, कहाँ गया। कोई और से बाद मैं दिखाने गया, उसने कहा रिपोर्टें तो तेरी हैं लेकिन तू तो नहीं है, कोई लगता है फर्क है, क्या है, क्या किया? उसने मैंने खरबूजे खाए। करे समझ नहीं आती खरबूजों से कैसे हो सकती, खरबूजों से ये कैसे हो सकती? खरबूजे हमारे गुर्दों के मुहाफिज हैं, और इस वक्त भट्टी साहब गुर्दे खत्म हो चुके हैं और गुर्दों के रोग बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमारे बादशाहों को जज़ाए खैर दे, उन्होंने गुर्दों के इलाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्पतालें बनाई हैं, लेकिन डायलिसिस का बंदा मैंने कम बचता देखा है। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 8 साल, कोई 2 साल, आखिरकार डायलिसिस में छोड़ देता है। तो गुर्दे जो हैं इसका इलाज है, गुर्दों का इलाज खरबूजा इसका इलाज है। और अगर खरबूजों को, खरबूजे की बीज भी खा लिए जाए ना, मैं कहता हूं, मुझे एक साहब कहने लगे कि 8-8 दिन इजाबत नहीं होती, और फिर होती है तो चीखें होती हैं, सुद्दे, तकलीफ। मैंने कहा खरबूजा ना खा, उसके बीज खा, खोल खोल के खाता जा, खोल खोल के खाता जा। मैंने कहा एक दिन में 8-10 खरबूजों के बीज खा जा, वक्त वक्त कुछ खा जा। उसने खाया, और खाने के बाद चंद दिन चंद हफ्ते उसने खाया, फिर कभी कब्ज नहीं हुई, आंतें खुश्क हो चुकी थी, और बहुत ज्यादा खुश्क हो चुकी थी, बुनियादी तौर पे इफ्यून खाता था। वो बेचारा छोड़ गया, तो उसके बाद उसकी, ये इफ्यून का इलाज है, नशे का इलाज है खरबूजा। जो नशा नहीं छोड़ सकता और जो नशा छुड़वाना चाहते हैं, और जिसको नशा छुड़वाना चाहते हैं उसको खरबूजा बहुत खिलाएं। कितने लोग हैं नशा सेंटर से वापस आए, फिर नशा शुरू कर दिया, मेरे सामने आके रोते हैं, हम बेबस हैं, हम परेशान हैं, कैसे छोड़े? मैंने कहा जी भर के खरबूजा खाओ, जी भर के खरबूजा खाओ, और खाने की जगह खरबूजा खाओ, पेट भर के खरबूजा खाओ। वाह वाह वाह। और किसी भी किस्म का नशा हो, किसी किस्म का नशा हो, ये हमारी तिब्ब की पुरानी किताबों में ये नशा छुड़वाने का इलाज लिखा है। और लिखा है कि जो नशा छुड़वाना चाहता है उस असल में, भट्टी साहब इसमें राज है। खरबूजे में नींद गनूदगी है, खरबूजे में ज़हनी सुकून है, नशा होता ही इसलिए है। खरबूजे में दिल को, कमर को, जिस्म को, पट्टों को सुकून। आपकी कितनी एलोपैथी दवाएं, उनमें सुकून की दवाएं जरूर डालते हैं, ऑक्सीडेशन ऐसे, ताकि दिमागी सुकून, इसमें सुकून है। और नशा वाला सुकून ही तो चाहता है, और क्या चाहता है? और ये सुकून का इलाज और सुकून की राहत का जरिया ये खरबूजा है। मैंने कितने बेशुमार नशे वाले और किसी किस्म के खतरनाक नशे वालों को मैंने कहा इनको खरबूजा खिलाओ 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 खिलाओ। ये पागल खाना हमारी जेल रोड में है। मेरे पास इसका ना एक पुराना बंदा आया, आप खरबूजे की बात चली तो पुराना इसका एक बंदा आया, वो वहां का डॉक्टर तो नहीं था, वो वहां का ये खाना खिलाने वाला खादिम, उनको नहलाने वाला, पागलों को लिबास बदलवाने वाला, असल तजर्बा उसी के पास होता है। हाँ, उसकी इंटरेक्शन होती है ना, कुर्ब होता है उसका। कहा कि जिस पागल को हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो पागल है, उसकी ग़िज़ा हम बंद कर देते हैं, उसको बहुत खरबूजा खिलाते हैं, बहुत खरबूजा खिलाते हैं।
اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج سے کوئی 20-25 وہ ریٹائر ہو گیا, پتہ نہیں زندہ ہے, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا بہت خربوزہ کھلاتا ہے. اور پھر میں نے اس کو سائنس کی دنیا میں پڑھا, طب کی دنیا میں پڑھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ خربوزہ مالی خولیا کا علاج ہے. مالی خولیا طب کی اس دنیا کو کہتے ہیں جس میں انسان پاگل ہو جائے. اور اختلاج قلب اسے کہتے ہیں کہ جب دل کی دھڑکن پلپٹیشن غیر متوازن ہو جائے. اور گردے کا تو ساتھی ہے. میں کہتا ہوں آپ کو گردوں کی تکلیف نہیں صدا کبھی نہ ہو, خربوزے سے دوستی کر لیں. کمال ہے. پتھری کا علاج ہے, پیشاب بند ہونے کا علاج ہے, پیشاب جل کے آئے اس کا علاج ہے, پتلی دھار سے آئے جل کے آئے اس کا علاج ہے. حکیم صاحب, یہ نا میں جب فوڈ پہ پروگرام کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ڈائنگ کلرز ہوتے ہیں, انڈسٹریل کلرز جسے دوپٹے رنگے جاتے ہیں, ہماری بہت سی فوڈ پروڈکٹس میں یہ ڈال دیتے ہیں لوگ. ہمارے بچے ایسی ٹافیز کھاتے ہیں, جیلیز کھاتے ہیں, ایسی چیزیں لیتے ہیں, اور وہ بڑے شوق سے اپنے ماں باپ کو اپنی زبان دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان لال ہو گئی, یہ ہری ہو گئی, یہ نیلی ہو گئی. تو اب یہ جو انڈسٹریل کلرز ہیں اس کے مالیکیول کا سائز بڑا ہوتا ہے اور فوڈ کلر کے مالیکیول کا سائز چھوٹا ہے. تو یہ جو انڈسٹریل کلرز ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے گردوں کے فیل ہونے کی. یہ اس کے مساموں میں سے گزر نہیں سکتے, یہ انہیں چوک کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو اربوں خربوں ان کے جو مسام ہوتے ہیں وہ ایک خاص عرصے کے بعد وہ چوک ہو جاتے ہیں اور گردوں کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. بالکل آپ نے خربوزہ علاج ہے. ہاں, بہت بہت شکریہ, بہت فائدہ مند تھا. ناظرین, آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ پھر حکیم صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے پاس.